بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مقارن له ولا مكازم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا جذب وصف عيب كاب بيت خصم له ولا مقارن له ولا مكازم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا مناظر له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي ونسيم وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منزومنا معصومنا مقسومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأكمل الخلق وأجمل الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحكاية والعناية والهداية والأمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأنورنا وأخترنا وأكبرنا أحمر أنور أجدر أطفل أوسق أكمل أجمل له ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا ونزلنا ووصلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا هادي سبيلنا رونق جدراننا هو عدوة نزمة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة سعيد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أعوذ بالله
باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرہم بأیام اللہ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور۔ اور انہیں اللہ کے دن یاد کرواؤ کہ بے شک اس میں شکر گزار صبر کرنے والوں کے لیے بے پناہ نشانیاں ہیں۔ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد یقیناً صبح کا وقت خاص طور پہ یہ آپ کا ناصر صبح کا وقت عام طور پہ اب جو موجودہ زندگی ہے اس میں ہر کسی نے سونے کی عادت اختیار کی ہوتی ہے۔ بس ٹھیک بس سیدھا رہے ذرا بس جزاکم اللہ خیر، چھوڑ دیں۔ یہ لگتا ہے کہ ہماری حکومت کی طرح ایک جگہ ہی رہنا چاہتا ہے۔ تو ذرا مشکل ہوتا ہے سننا، لیکن آپ کا ذوق اور شوق دیکھ کر اگرچہ سحری کے بعد جاگنا بھی مشکل ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا وقت آپ کے ساتھ گزرے اور اللہ اس وقت کو نفع بخش بنا دے۔ میں اس مسجد کے منتظمین، اس کے خطیب اور مجھے مدعو کرنے والے تمام افراد ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سے ملاقات کا سبب بنا۔ میں نے اللہ کے قرآن سے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کا کچھ حصہ پڑھا ہے کہ اللہ کے دن ان کو یاد کرواؤ۔ یقیناً اپنے اچھے اور مشکل وقتوں کو یاد کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اچھے وقت گزرے ہوں تو انسان شکر گزار ہوتا ہے اور وہ موجودہ مشکلات کے بارے میں مایوس نہیں ہوتا۔ وہ جانتا ہے اس کا رب وہ ہے جس نے اسے بہت اچھا ماضی عطا کیا، بہت اچھا وقت عطا کیا۔ اور اگر ماضی مشکل دور سے گزرا ہو تو انسان صبر کرتا ہے اور یہ توقع رکھتا ہے کہ جس مالک نے وہ مشکل دور گزار دیا، یہ آسانی کا دور عطا فرمایا، اس پر بھی وہ شکر گزار ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اپنے پرانے وقت کو یاد نہیں کرتے، اپنے مشکل دور کو یاد نہیں کرتے یا اپنی آسانی کے دور کو یاد نہیں کرتے، وہ مشکل دور پر بھی شکوہ کر رہے ہوتے ہیں اور آسانی کے دور میں بھی صرف شکوہ ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں، اللہ کے فضل کو اس طرح سے نہ جان پاتے ہیں اور نہ ہی اس سے کچھ نفع حاصل کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا یہ موضوع اور عنوان کہ اپنے ماضی کو یاد رکھنا چاہیے۔ اچھا تھا تو اللہ کا شکر ادا کریں، اب کوئی مشکل ہے تو جان لیں کہ جس نے وہ اچھا ماضی عطا کیا وہ اچھا مستقبل بھی عطا کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اور اگر مشکل دور گزرا، تنگی کا زمانہ گزرا، تو یاد رکھیں جس نے یہ آسانی دی ہے، یقیناً یہ آسانی اور یہ تنگی
اسی سرکل میں اسی طرح سے آتی جاتی رہے گی، لیکن بندہ مومن ہر دو حالتوں میں اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ مشکل وقت آتا ہے تو صبر کرتا ہے، آسان اور اچھا وقت ہوتا ہے تو شکر کرتا ہے، اور دونوں ہی صورتوں میں فائدہ مند رہتا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ تربیت کا انتہائی فقدان ہے، لہذا ہم بحیثیت قوم ہم وقت شکوہ کرنے والے لوگ ہیں، ہر وقت شکوہ کرتے رہتے ہیں، اپنے مشکل دور کو یاد کر کے آج کی آسانیوں کو نہ صرف نظر انداز کرتے ہیں بلکہ ان سے صحیح طور پر نہ فائدہ اٹھاتے ہیں نہ خوش ہو پاتے ہیں۔ یقیناً لاہور کی اور بڑے بڑے شہروں کی زندگی آپ سے زیادہ آسودہ یا بڑی بہتر ہو سکتی ہے اس بعض حوالوں سے، اور بعض حوالوں سے جو نعمت آپ کے پاس ہے وہ بڑے بڑے شہروں کے رہنے والوں کو بھی میسر نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ابھی یہاں ہم کنگن پور میں بیٹھے بیٹھے یاد کریں کہ آج سے 30-40 سال پہلے انہی علاقوں میں کیا سہولیات تھیں۔ ہمارے ہاں اکثر شہروں یا بستیوں میں بجلی کا انتظام نہیں تھا، پانی کا انتظام نہیں تھا، ہاتھوں سے پانی نکالنا پڑتا تھا، کھاری پانی پینا پڑتا تھا۔ مجھ سے بڑی عمر کے یہاں دوست بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، میری عمر 46-47 سال ہو گئی ہے، اور میں نے بھی وہ دور دیکھا ہے جس میں گاؤں دیہات کی زندگی بڑی مشکل تھی۔ ہاتھ سے لوگ اپنے کام کرنے والے تھے، بیلوں اور مختلف مویشیوں کے ساتھ اپنی زمین کو کھیتی کے ذریعے سے آباد کرنے والے تھے۔ تو آج آسانی کا دور ہے، آج مشینوں کا دور ہے، آج مشقت کا دور وہ نہیں ہے جو اس سے پہلے تھا۔ شاید پورے محلے میں کہیں کوئی ایک فریج ہوتی ہو، شاید پورے محلے میں کسی ایک گھر میں استری ہوتی ہو۔ یاد ہے کچھ لوگ مجھ سے جو بڑی عمر کے ہیں وہ مان سکتے ہیں اس بات کو۔ اور آج بہت کچھ میسر ہے، ہر گھر میں ہر طرح کی نعمت میسر ہے، ہر شخص کو ایک سے ایک کیا 10-20 لباس میسر ہیں۔ اگر آپ ہمارے بزرگوں کو یاد کریں تو ان کے پاس کتنے جوڑے ہوا کرتے تھے۔ خود ہمارے بچپن میں جو میری عمر کے ہیں سال بعد انہیں اچھا اور نیا جوڑا ملتا تھا، اور آج کتنی آسانیاں ہیں پھر بھی شکوہ ہے۔ تو یاد رکھیے جو لوگ صبر کرنا چاہیں اور شکر ادا کرنا چاہیں ان کے لیے بڑا آسان رستہ ہے۔ اللہ یہ کہتے ہیں اے موسیٰ علیہ السلام انہیں ان کا ماضی یاد کرواؤ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیسی قوم ہے جہاں اللہ تعالیٰ مسلسل ان پر احسان کرتا ہے اور بار بار کہتا ہے اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اس نعمت کو یاد کرو، فلاں نعمت کو یاد کرو، وہ فلاں وقت کو یاد کرو۔ کیوں؟ وہ ایسے ناشکر گزار تھے، کسی حالت میں خوش ہی نہیں ہوتے تھے، کسی بھی حالت میں، حتیٰ کہ وہ واحد قوم ہے جس پر زمین پہ رہتے ہوئے آسمان سے جنت سے پکے پکائے کھانے آئے، اس کے باوجود بھی انہوں نے ان جنتی کھانوں میں سے بھی کیڑے نکالنا شروع کر دیے کہ اس میں یہ نہیں ہے، اس میں وہ نہیں ہے، اور قرآن گواہ ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے۔ تو جن لوگوں نے کبھی خوش نہیں ہونا، شکر گزاری اختیار نہیں کرنا، بیٹھے بٹھائے سب کچھ حاصل ہوتا ہے، کچھ مشقت نہیں کرنا پڑتی، کچھ پکانا نہیں پڑتا، اس پر بھی خوش نہیں ہے، اللہ نے ان کو بار بار یہ وقت یاد کروائے ہیں۔ اور بالآخر جب وہ یہ اس روش سے باز نہیں آئے تو فیصلہ فرما دیا کہ آج کے بعد ہمارا غضب اور لعنت تم پر ہے، اس لیے کہ ہم نے انتہا کر دی احسانات کی، اور تم ایسے لوگ ہو کہ ایک بھی احسان کو یاد نہیں کرتے ہو۔ آئیے دیکھیے اس بات کو کہ اگر ہم اپنی زندگی میں کسی طور پر بھی خوش نہیں ہوتے، ہر وقت ناخوش رہنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کے سامنے ہے، آپ کو اچھے سے اچھے حالات آ جائیں پھر بھی خوش نہیں، اس سے اچھے آ جائیں پھر بھی خوش نہیں، اسی طرح شکر گزاری نہیں۔
اللہ، اور اگر کسی کو شاید یہاں کوئی ایسے بزرگ بھی ہوں جنہوں نے پاکستان بنتے دیکھا ہو اور نہیں دیکھا، تو ذرا اپنے چار طرف نظر دوڑائیں، اسی ملک کے چاروں طرف۔ ایک طرف انڈیا ہے، آپ سے یہاں قریب ہے، کیا خیال ہے وہاں رہنے والے مسلمان آپ سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں؟ اور اس سے ملحق کشمیر ہے، ان کی زندگی کیسی ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ اور اگر آپ افغانستان کی طرف نظر دوڑائیں تو ہماری پوری زندگی گزر گئی ہے اسی بات کو سنتے ہوئے کہ وہاں امن اب قائم ہو جائے گا اور اب قائم ہو جائے گا۔ دنیا بھر میں بے شمار مسائل ہیں، لیکن لوگ خوش رہتے ہیں، لوگ اطمینان رکھتے ہیں، لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اپنی اس حالت پر خوش رہیں اور اپنے ماضی کو یاد کرتے رہیں۔ یہ سابقہ نبیوں کو بھی یاد کروایا گیا۔ خود موسیٰ علیہ السلام سے جب کہا گیا اذهب الى فرعون انه طغى، جائیے فرعون کی طرف، وہ حد سے بڑھ گیا ہے، اس نے انتہا کر دی ہے، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں اس بات سے ڈرتا ہوں وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، مجھے اس بات سے ڈر ہے، میں نے ایک غلطی مجھ سے ہوئی ہے، اچانک ایک بندہ مجھ سے قتل ہو گیا ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے اللہ کہ اگر میں جاؤں تو وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا شاندار یاد کروایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم اب ڈرتے ہو جبکہ ہم نے تم سے اس سے پہلے جو سلوک کیا ہے اس سے مطابق ڈرنا تو نہیں چاہیے۔ ابھی تو تم جوان ہو، بھاگ کے تم مدین پہنچ گئے، تو اے موسیٰ وہ وقت یاد کرو جب ابھی تم پیدا ہوئے تھے، چل پھر نہیں سکتے تھے، بول نہیں سکتے تھے، بتا نہیں سکتے تھے، اور تمہارے گھر تمہاری ماں کے پاس وہ پہنچے ہوئے تھے تمہیں قتل کرنے کے در پہ۔ ہم نے تمہاری ماں کو وحی کیا اور اس سے کہا کہ اسے ایک تابوت میں، ایک صندوق میں ڈالو اور دریا کے حوالے کر دو، اور ہم ہی ہیں وہ جن کے حکم پر دریا کی ان موجوں نے وہاں پہنچایا تمہیں جہاں ہم چاہتے تھے کہ تمہیں پہنچایا جائے۔ یا خذہ عدو لی و عدو اللہ، ہم نے تیری ماں سے کہا تھا اسے اس کے گھر پہنچائیں گے جو اس کا بھی دشمن ہے اور ہمارا بھی دشمن ہے۔ ہم نے وہاں پہنچایا اور پھر ہم نے اسی گھر میں رکھوایا، وہاں ناز و نیم سے تمہاری پرورش کروائی، نہ صرف پرورش کروائی بلکہ خرچہ ان کا تھا۔ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، ہم نے تیری ماں کی طرف واپس تجھے لوٹایا، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ تیری گود میں واپس لے کے آئیں گے، تو آج تم ڈر رہے ہو، وہ وقت یاد کروایا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی بھی ایسے ہی واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ خود قرآن مجید کے اندر دیکھیے اللہ کے رسول علیہ السلام پر بڑا مشکل وقت تھا اور طویل مشکل وقت تھا، لیکن اس درمیان کچھ دن ایسے بھی آئے کہ خود اللہ کے رسول بھی اس قدر پریشان تھے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور یہ زمانہ ہے، اس کو کہتے ہیں فترۃ الوحی، کہ آپ سے کچھ سوال پوچھے گئے، آپ نے فرمایا کل بیان کروں گا، اور اب اس کے بعد وحی نہیں آ رہی اور وہ آپ کو تانے دے رہے ہیں، وہ آپ کے نام رکھ رہے ہیں، وہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کبھی کوئی عورت راستے میں نبی پاک کہتے ہیں، مجھے روک کے کہتی ہے محمد لگتا ہے وہ جو تم پہ آسیب تھا وہ تمہیں چھوڑ گیا ہے۔ کبھی کوئی کچھ کہتا ہے، کبھی کوئی کہتا ہے وہ جو تمہارا خدا تھا اس نے تمہیں تنہا چھوڑ دیا ہے۔ یہ دور تھا جس میں اللہ کے رسول انتہائی پریشان ہیں، اور پھر اللہ کی طرف سے تسلی نازل ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، اللہ نے قسمیں اٹھائیں سورج کے نکلنے کے وقت کی قسم، رات کے چھا جانے کے وقت کی قسم، نہ تجھے تیرے رب نے چھوڑا ہے نہ تو تنہا ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور تسلی نازل فرمائی، وعدہ فرمایا ہے کہ اب تیرا آنے والا ہر پل، ہر لمحہ، ہر دن پہلے سے بہتر اور اچھا ہوگا۔ اور کتنا اچھا ہوا؟ آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ کو؟ کتنا اچھا ہوا؟ نبی کریم علیہ السلام اس واقعے کے بعد ہر دن آپ کا اچھا ہے، ہر دن آپ کا اچھا ہے، یہاں تک
کہ اللہ نے آپ کو اس شہر سے بدل کر دوسرے شہر میں ایسا شہر عطا کیا جہاں پورا شہر ہی آپ کا دیوانہ ہے، آپ کا پروانہ ہے۔ آپ کو ایسے لوگ دیے جو آپ پر اپنی اولادیں قربان کرنے کو تیار ہیں، اپنی جانیں نچھاور کرتے ہیں۔ ایسے لوگ دیے جنہوں نے اپنے مال آپ کے سامنے ڈھیر کر دیے۔ آپ کو ایسے جانثار عطا کیے کہ ایک ایک خاندان کے کئی افراد بھی آپ پر مر مٹتے تب بھی کوئی شکوہ نہیں کرتا تھا۔ اور اگر یہاں سے چلتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کی آخری تک شام تک چلے جائیں تو مسلسل آپ کے لیے بہتر سے بہتر وقت آتا گیا۔ آپ حاکم مدینہ ہی نہیں، اب حاکم عرب بن گئے ہیں اور پوری دنیا میں آپ کا پیغام جا رہا ہے۔ یہاں سے اگر دنیا سے آگے بڑھیں تو حشر، کل قبر ہے، قبر کے بعد آخرت ہے۔ آخرت میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا۔ انا سید ولد آدم، میں آدم کی کل اولاد کا سردار ہوں گا، میں سب سے اونچی جگہ پہ ہوں گا۔ انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ، تمام آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبی بھی اور تمام مخلوقات بھی میرے قدموں کے برابر کھڑے ہوں گے۔ میں سب سے پہلا ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، میں سب سے پہلا ہوں گا جو جنت میں داخل ہوں گا۔ اللہ اکبر، میں سب سے پہلا ہوں گا جو اللہ سے کلام کرنے کا شرف حاصل کروں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر آنے والی گھڑی بہتر۔ کل چند دشمن تھے جو آپ کو پریشان کرتے تھے، آج دنیا کے اندر اس وقت زندہ آبادی کے اندر 2.25 ارب مسلمان ہیں۔ کوئی کتنا بھی گیا گزرا ہو لیکن اس کے لبوں پر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ میں اپنے نبی پر اپنی جان، عزت، مال سب کچھ قربان کرتا ہوں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کے دشمن کہاں جانتے تھے کہ آپ کے چاہنے والے، ماننے والے، آپ کا نام لے لے کر جینے والے اتنی بڑی تعداد میں ہو جائیں گے کہ دنیا میں کسی اور نبی کے ماننے والے اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہوں گے۔ یہ آپ کے لیے، اور یہ جو وعدہ کیا گیا پھر یہاں سے یہاں تک کہ نبی علیہ السلام سے کہا گیا ساری دنیا، سارے نبی، ساری مخلوقات، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہمیں راضی کریں۔ ہم مالک ہیں، خالق ہیں، ہمیں راضی کریں، ہمیں راضی کرنے کے بہانے تلاش کریں۔ لیکن اے پیارے، تیرے لیے ہم نے یہ کیا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ہم تجھے راضی کر کے چھوڑیں گے، ہم تجھے راضی کر کے چھوڑیں گے۔ تو نے کہا ہے 70,000 تھوڑے ہیں جن کو بغیر حساب کے جنت جانا ہے، تو ہم نے 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور بھیجے کہ 49 لاکھ کر دیے۔ تو نے کہا پھر بھی تھوڑے ہیں، تو ہم نے ہر ایک کے ساتھ 70,000 جوڑ دیا ہے۔ اب 4 ارب 90 کروڑ تیرے ساتھ بغیر حساب کے، بغیر سوال کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اگر پھر بھی تو راضی نہ ہوا، اِنَّا سَنُرْزِيكَ فِي عُمَّتِكَ، ہم وہاں تیری مانتے جائیں گے اور تجھے کہتے جائیں گے قُلْ يَسْمَعْ، تو کہتا جا ہم سنتے جائیں گے، تو جس کو کہے گا ہم چھوڑ دیں گے۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ مقام جو آپ کو عطا کیا۔ اور کہیں آپ کے دل میں یہ خیال آتا کہ اللہ اپنے وعدوں کے بارے میں کیا کرے گا؟ اللہ اکبر، نبی کریم تو بڑے ہی ایمان اور یقین اور کامل ایمان والے تھے۔ یہ ہمارے لیے اصل میں اللہ نے یہ مثال سیٹ کی ہے کہ اے پیارے ذرا یاد کرو، الم یجدک یتیما فآوا۔ ہم تمہیں تمہارا ماضی یاد کرواتے ہیں کہ تمہیں لگے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ الم یجدک یتیما فآوا، اپنا ماضی یاد کرو ذرا۔ پیدا ہونے سے پہلے باپ دنیا سے رخصت ہو چکا، پیدا ہوئے تو ماں 6 سال میں چھوڑ کر جا چکی، 8 سال میں دادا بھی رخصت ہوا، جو چچا بھی تمہاری کفالت کرتا ہے کچھ ہی عرصے میں فوت ہو جاتا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ یتیموں کو وہاں اس معاشرے میں منحوس خیال کیا جاتا تھا، ان سے نفرتیں ہوتی تھیں، ان کا مال غصب ہوتا تھا، لوگ ان سے تعلق توڑ لیتے تھے، لوگ ان کو پریشان کرتے تھے، ان کو مسکینی کی زندگی پر مجبور کر دیتے تھے۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ الم یجدک یتیما فآوا، تم یتیم تھے لیکن ہم نے سارے معاشرے کے اندر تمہاری محبت کو دلوں کا مسکن بنایا ہے، تمہاری محبت ہر دل میں ڈالی ہے۔ آپ اتنے محبوب تھے
اپنے معاشرے میں اپنی قوم برادری کے اندر اللہ کی قسم ہے کوئی آپ کو یتیمی کا تانا ہی نہیں دیتا ہے اور آپ کو اتنا پسند کرتا ہے کہ ڈاکٹر حمید اللہ، یہ جو پروفیسر حضرات بیٹھے ان سے پوچھئے کتنی بڑی شخصیت ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے جب اپنے گھر سے باہر نکلتے صبح اور صبح ہوتے ہی گلیوں میں لوگ آپ سے ملاقات کرتے، جس کی اپنے گھر سے نکلتے ہی پہلی نگاہ محمد کے چہرے پر پڑتی، وہ پکار اٹھتا یا صباح الخیر، کتنی شاندار صبح، کتنی شاندار صبح ہے کہ صبح ہوتے ہی محمد کا چہرہ دیکھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہیں آپ علم یجد کا یتیمن فآوا، ہم نے آپ کو دلوں میں بٹھایا، آپ کو دلوں کی رونق بنایا، اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا میں کسی نبی کے ماننے والے اور کسی ایک نظریے کے ماننے والے اس قدر محبت اپنے نبی سے، اپنے راہبر سے، اپنے لیڈر سے نہیں کرتے جتنی محمد رسول اللہ سے پوری دنیا کے اندر مسلم محبت کرتے ہیں۔ نہ صرف مسلمان، غیر مسلم بھی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ علم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدا۔ اے پیارے یاد کرو اس وقت کو جب آپ ہدایت کا سرا تلاش کر رہے تھے، اپنی قوم کی ان کفریہ حرکتوں پر پریشان ہوتے تھے، ڈھونڈتے تھے کہ حق کیا ہے، جاننا چاہتے تھے کہ حق کیا ہے، ہدایت کہاں پہ ہے، غار حرا میں خود کو بند کر لیتے تھے۔ وہ وقت یاد کرو، ہم نے نہ صرف آپ پر ہدایت کو بھیجا بلکہ آپ کو ہادی بنایا ہے، ایسا ہادی کہ جس کے ساتھ جڑنے سے دنیا روشن ہو جائے گی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا۔ آپ یاد کریں اس وقت کو کہ آپ مشکل کا زمانہ کاٹ رہے تھے، آپ جد و جہد کر رہے تھے، مشقتیں کر رہے تھے، مصیبتیں برداشت کر رہے تھے، کاروبار کی ابتدا میں تھے۔ اللہ اکبر، ہم نے اس وقت میں کتنا مشکل دور گزارا ہے۔ یہ نوجوان خاص طور پہ سنیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مایوس ہو جاتے، پریشان ہوتے، خودکشیاں کر لیتے۔ تمہارے نبی نے کتنا مشکل دور گزارا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک جنگل سے گزر رہے ہیں، ایک جگہ سے، اور صحابہ پیلو دیکھ رہے ہیں اور ان کو توڑنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس طرح کے توڑو۔ صحابی پریشان ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ تو صرف بکریوں کے چرواہوں کو پتا ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں جو جنگلوں میں عام جگہوں پہ ملتی ہیں یہ آپ کو کیسے پتا ہے؟ فرمایا میں نے مکہ والوں کی بکریاں چند قرارید پر تھوڑے سے پیسوں کے عوض چرائی ہیں، میں نے ان کی ذمہ داریاں اٹھائی ہیں۔ آج چھوٹے چھوٹے کام کرنے کو ہم آر محسوس کرتے ہیں، جبکہ تمہارا نبی یہ اظہار کر رہا ہے کہ میں نے مکے والوں کی بکریاں تھوڑے سے پیسوں کے عوض چرائی ہیں۔ آپ نے اپنے ماضی کو یاد کیا ہے، اور کتنا مال اللہ نے دیا۔ فرمایا ہم نے تجھے اس دور میں جب آپ کو مال چاہیے تھا، آپ کی تحریک کے لیے، آپ کے اس دعوت نامے کو عام کرنے کے لیے، آپ کو غنا چاہیے تھی، آپ کو مال چاہیے تھا، ہم نے خدیجہ کو آپ کے ساتھ کر دیا، ہم نے خدیجہ آپ کو عطا کر دی۔ اور خدیجہ پہلی ہی رات آ کے کہتی ہیں، عورتیں پہلی رات آئیں تو 1000 نخرے ساتھ لے کے آتی ہیں، لیکن سلام ہے اس ماں پر جو پہلی ہی رات آئی تو آ کے کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں۔ اللہ کے رسول خود سوچ میں ہیں کہ خدیجہ کے ساتھ برابری کیسے ہوگی، وہ اتنی مالدار ہیں۔ اللہ اکبر کے لوگ ان کو رشک سے دیکھا کرتے تھے۔ وہ خدیجہ آ کے کہتی ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد میں بھی آپ کی ہوں اور یہ کل مال بھی آپ کا ہے، آپ کا جہاں جی چاہے اس کو صرف کیجئے۔ اور پھر آپ نے وہ مال کہاں خرچ کیا جس کی گواہیاں سیدہ خدیجہ ہی دیتی ہیں، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِيمِ وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ وَتَقْرِئُ الضَّيْفِ۔ آپ نے وہ مال کہاں خرچ کیا ہے؟ آپ نے لوگوں پر لٹایا ہے، لوگوں کو کھلایا ہے، لوگوں پر صرف کیا ہے، جس کی نہ صرف وہ تعریف کر رہی ہیں بلکہ تسلی دے رہی ہیں۔ تانا نہیں دے رہی کہ میرے مال کو کہاں خرچ کر دیا، بلکہ تسلی دے رہی ہیں آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ آپ تو یہ سارے کام کرنے والے ہیں، وہ سارے کام جو تعریف کے لائق ہیں، لیکن وہ سب کا سب مال کس کی طرف سے آیا؟ سیدہ خدیجہ۔ کہیے کہیے اچھا روزہ رکھ کے تقریر سن لگے کچھ نہیں ہوندا، کرن لگے پتہ لگتا ہے۔ تو جو ہے ہاتھ اٹھائیں جو چاہتے ہیں کہ میں ختم کر دوں۔
کافی سارے لوگ چاہتے ہیں دیکھ لیں پوری بات سنے بغیر ہاتھ اٹھا دیے. اسی طرح آپ سیاستدانوں کو ووٹ دیتے ہیں تبھی وہ خراب ہوتے ہیں. توجہ ہے؟ سیدہ خدیجہ نے آپ کے ساتھ کیا شاندار سلوک کیا ہے، اور یہ آپ کو آپ کا مشکل دور یاد کروایا گیا ہے. اپنے مشکل دور کو یاد کر کے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے ماضی کو، یہ بعض بندے ہوتے ہیں نا، یہ مدثر تو میں عبدالستار صاحب ان کی تو نہیں کہتا، یہ چونکہ میرا تھوڑا بہت شاگرد لگتا ہے تو اس کی میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے. جب کوئی افسر لگ جاتا ہے، جب کوئی کامیاب ہو جاتا ہے تو پیچھے سے کہیں شہر میں ابا جی چلے جائیں نا تو اب دوستوں کو بتانا نہیں چاہتا کہ یہ جو پرانے سے تہبند والا بابا ہے نا، یہ میرا باپ ہے. کبھی کوئی غریب کمزور رہ جانے والا بھائی جس نے کبھی مشقت اٹھا کے اس بھائی کو پڑھانے کے لیے محنت کی ہوتی ہے نا، وہ چلا جائے نا تو بتا نہیں رہا ہوتا کہ یہ میرا بھائی ہے. اس کے کپڑوں سے اسمیل آ رہی ہوتی، سوچتا ہے کہ یہ کہیں نہ ہی آتا تو اچھا تھا. ہمارا یہ حال ہے. لیکن میں تمہیں تمہارے نبی کی بات سنانے لگا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیسے تھے. ایک شخص آیا ہے، ایک نوجوان آیا ہے، وہ آپ سے ہم کلام ہوا اور اس پر آپ کا روب طاری ہو گیا. اللہ کے رسول کو ایسی وجاہت، ایسی جلالت، ایسا روب عطا کیا گیا کہ خود کائنات کے امام فرماتے ہیں دشمنوں پر تو حالت یہ ہے وَنُسِدْتُ بِالرُّوبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، میرا روب دشمنوں پر 1 مہینے کی مسافت تک ڈال دیا گیا ہے. 1 مہینہ مسافت دور بیٹھا میرا دشمن میرا نام لے کر کانپتا ہے. اور دوستوں کی حالت کیا ہے؟ صحابی کہتے ہیں ہم کبھی اللہ کے رسول کو ٹکٹکی باندھ کر نہیں دیکھ پاتے تھے. آپ کے چہرے پر نظریں نہیں گاڑی جاتی تھی. آپ کے سامنے آپ کو دیکھا جاتا تو نظریں خود بخود جھک جاتی تھی. سنیے ذرا اہل الحدیث سے بھی پیارے رسول کی منقبت. نبی کریم علیہ السلام کے حالات کیا تھے؟ اللہ کے رسول کا چہرہ، غلیہ بشرہ، آپ کا سارا وجود، اس کی بہترین کیفیت اگر کسی نے اس کو نقل کیا، سکیچ کیا، اللہ کی قسم ہے میں سیرت کا طالب علم ہوں، بڑے بڑے مردوں نے بھی آپ کا نقشہ بیان کیا، سیدنا علی نے بھی بیان کیا، دیگر آپ کے خاندان کے افراد نے بھی بیان کیا، لیکن جس بہترین انداز سے ام معبد نے بیان کیا کسی دوسرے نے اس کا عشر عشیر بھی بیان نہیں کیا. ایک بڑھیا نے آپ کا جس طرح سے تعارف کروایا، جس طرح سے آپ کے سر سے، آپ کے سر کے بالوں سے لے کے آپ کے بولنے اٹھنے بیٹھنے اور چال کا جو انداز بیان کیا، کسی اور سے ویسا بیان نہیں ہوا. اللہ اکبر. کیونکہ رسول اللہ کو مسلسل دیکھنا ہی مشکل تھا. یہ شخص آیا ہے، آپ سے بات کرنے لگا، اللہ اکبر، کپ کپی طاری ہو گئی، کانپ رہا ہے، بات ہی نہیں نکل رہی. اور پتہ ہے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ حوّن علیک، اور تسلی رکھو، اطمینان رکھو، سکون پاؤ، پریشان کیوں ہو؟ فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِكٍ، اور میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں. آپ بادشاہ نہیں ہیں؟ کیوں بھائی؟ آپ بتائیں نا. آپ تو کہہ رہے ہیں میں بادشاہ نہیں ہوں. بادشاہ کیا ہوتے ہیں؟ بادشاہوں کی کیا اوقات ہے محمد رسول اللہ کے سامنے؟ بادشاہوں کی کیا حیثیت ہے آپ کے سامنے؟ اور آپ کے قدموں کو لگنے والی خاک، اللہ کی قسم ہے کسی بادشاہ کے پورے وجود، پوری سلطنت کو تول دیا جائے، آپ کے قدموں سے لگنے والا ایک ذرہ اس سے قیمتی، بھاری. آپ کے سامنے بادشاہوں کی حیثیت ہی کیا ہے، لیکن آپ اسے تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِكٍ، او میرے بھائی میں بادشاہ نہیں ہوں، تسلی رکھ، اطمینان سے میرے ساتھ بات کر. یہی نہیں بلکہ اگلا جملہ تو اس سے بھی زیادہ تڑپا دینے والا ہے. فرماتے ہیں وَأَنَا ابْنُ، اور میں بیٹا ہوں، امرأتن، اس عورت کا، تأکل القدید، جو گوشت کو خشک کر کے ٹکڑوں میں رکھ لیتی تھی اور جب ضرورت پیش آتی تھی اسے پکا لیتی تھی. میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو مشکلات میں رہنے والی اور گوشت کو خشک کر کے رکھنے والی تھی. اس زمانے میں گوشت کو خشک کر کے رکھنے والے، گویا یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ تنگی کے زمانے سے گزر رہے تھے، مشکل کے زمانے سے گزر رہے تھے. اللہ کے رسول نے اپنی ماں کی اس حالت کو یاد کیا ہے. آج ماں کا تعارف کرواتے ہوئے ڈرتے ہو، باپوں کا تعارف
تعارف کرواتے ہوئے ڈرتے ہو؟ تمہارے نبی کی طرز عمل اور سنت کیا ہے؟ آپ نے اس پر کوئی آر محسوس نہیں کی ہے کہ میں اپنی ماں کا یہ تعارف کرواؤں، بلکہ عاجزی اور فروتنی کا عالم یہ ہے، انکساری کا عالم یہ ہے کہ آپ اپنے اس بھائی کو، اس صحابی کو تسلی دینے کے لیے کہہ رہے ہیں میں ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو مشکلات والی زندگی گزارا کرتی تھی۔ یہ نبی کریم علیہ السلام ہے، آپ اپنے ماضی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ تم اپنے ماضی کے ساتھ جڑے رہو۔ کہیں دیکھیے صحابہ کو یاد کروا رہا ہے، وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ۔ اور یاد کرو اس وقت کو، آج تمہاری قوت، طاقت، ستوت، اگر تمہیں حکومت اور سلطنت مل گئی ہے، اس وقت کو یاد کرو جب تم بدر میں کھڑے تھے، تم 313 تھے، دوسری طرف 1000 کھڑا تھا، ان کے پاس قوت اور طاقت تھی، ان کے پیچھے پورا عرب کھڑا تھا، اور تمہیں اپنے شہر کے اندر ہی مقابلہ درپیش تھا۔ یاد کرو تمہیں جب یہ ڈر تھا کہ اگر یہ تمہیں اچک لے جائیں گے تمہارا والی وارث کون ہے؟ فآواکم، ہم نے تمہیں جگہ دی، ہم نے تمہیں ہمت دی، ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور ہم نے مدد کے لیے آسمان سے 1000 پھر 3000 پھر 5000 فرشتے بھیج کر تمہیں غالب کر دیا۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے۔ یاد کرو کبھی اللہ کہتے ہیں وَاذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اس وقت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ 40 سال لڑتے تھے، تمہاری حالت کوئی نہیں تھی، تم ایک دوسرے کے اتنے دشمن تھے کہ ذرا سی بات پر بھی تم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے والے تھے۔ ہم نے تم پر یہ رحمت کی، ہم نے تم پر یہ احسان کیا کہ ہم نے تم میں اپنی نعمت کو بھیجا، اور اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم حالت تمہاری یہ تھی وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے اپنے عقائد کی وجہ سے، اپنے معاملات کی وجہ سے، اور ہم نے تمہیں ایسا رحمت والا سراپا رحمت پیغمبر بھیجا فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، جو تمہاری پشتوں سے پکڑ کر تمہیں جہنم سے بچا لے گیا۔ ہم نے تمہیں یہ عطا کی، ہم نے تمہیں جنت والا بنایا، ہم نے تمہیں اپنا محبوب قرار دیا۔ یہ ایسے نہیں ہوا، تم اس وقت کو یاد کرو، یہ اللہ نے کیا ہے۔ اگر آپ اپنے ماضی کو یاد کریں، کون ہے جس کو کبھی مشکل نہ پیش آئی؟ اور اگر یہاں مشکل نہیں پیش آئی تو ذرا اس سے بھی پرانا ماضی یاد کرواؤں؟ کیوں بھائی؟ ہے توجہ؟ کچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھائیں ذرا جتنے سوئے ہوئے ہیں۔ جاگ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، جاگیں ذرا۔ بس اگر کہتے ہیں تو ختم کر دیتا ہوں، میں تو ویسے ہی ساری رات کا سفر مسلسل راتیں جاگ کے گزرتی ہوں۔ توجہ ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جیسے ڈاکٹر مدی اللہ باجوہ صاحب، آپ سب زندہ باد، آپ سب زندہ باد۔ بس چاہ رہا ہوں کہ آپ سن لیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ جب آپ اپنے ماضی سے جڑے رہتے ہیں، اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم اپنے ماضی سے جڑے رہو، اپنے مشکل دور کو یاد کرو، اپنی مصیبت کا زمانہ یاد کرو۔ اور یہ سنت ہے انبیاء کی، نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے، آپ کے ساتھیوں کی سنت ہے۔ سیدنا عمر فاروق، پھر سے کہو، آج کل حضرت عمر کا دشمن قابو آیا ہوا ہے، وہ اپنے ہی شاگردوں اور سبسکرائبرز ان کے ہتھے چڑھا ہوا ہے۔ وہ بڑے مزے لیتا تھا صحابہ پر تان کر کے، آج کل ہم مزے لے رہے ہیں، جن کو سمجھ آئیے وہ بھی مزہ لیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے کتنے قریبی ساتھی ہیں، اور کیا شان ہے، اللہ اللہ کیا شان ہے۔ کبھی رسول اکرم یوں اپنے گھر سے برآمد ہوئے کہ ایک ہاتھ آپ کا سیدنا ابو بکر کے کندھوں پہ ہے، اور ایک ہاتھ آپ کا سیدنا عمر کے کندھوں پہ ہے۔ آپ اس طرح سے مسجد نبوی میں داخل ہوئے، اور داخل ہوئے تو لوگ ظاہر ہے تینوں کو ویسے ہی اکٹھا دیکھنے کے عادی تھے، لیکن آج ذرا منظر مختلف ہے، ایسا یارانہ اور محبت برا سلوک جیسے ہم اپنے کسی یار کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں،
دونوں یاروں کے کندھوں پہ ہاتھ ہے اور آپ تینوں یوں آئے ہیں، لوگ بڑی حیرت سے اور خوشی سے دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اے لوگو سنو، خلقنا من تربت واحدہ، ہمیں ایک مٹی سے بنایا گیا ہے، ہمیں ایک مٹی سے بنایا گیا ہے، ہم اس دنیا میں بھی ایک ساتھ رہے ہیں اور آخرت میں بھی ایک ساتھ ہی، ایسے ہی تم ہمیں جنت میں اور آخرت میں حشر میں دیکھو گے۔ وہ عمر کہ جن کو اللہ کے رسول مانگا کرتے تھے، مانگ کر لیا تھا، وہ عمر اللہ نے جن کو اتنا مقام دیا ہے کہ جو کہتے ہیں، جو سوچتے ہیں، آسمان والا اسی کے مطابق وہی بھیج دیتا ہے، وہ پابند نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کو اتنی بصیرت عطا فرمائی ہے، حالات کا ادراک کرتے ہیں، حالات کے بارے سوچ و بچار کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ نے شریعت کے احکام کتنے سارے سیدنا عمر کی رائے کے مطابق نازل فرمائے ہیں۔ وہ عمر جن کے بارے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جن کے اندر دینداری اتنی زیادہ ہے، کبھی آپ خواب دیکھ رہے کہ دودھ پیا تو ناخنوں سے اس تک ناخنوں تک اثر پہنچا، یہ دینداری کا خواب تھا۔ کہیں دیکھا کہ عمر کی قمیص سارے صحابہ سے لمبی ہے، کہیں دیکھا کہ میں ایک کنویں پہ کھڑا ہوں، ابو بکر بھی موجود ہیں، پہلے وہ پانی نکال رہے پھر عمر آئے ہیں، ڈول بڑا ہو گیا ہے اور عمر اتنی تیزی سے کھینچ رہے ہیں، اتنی تیزی سے میدان کو سیراب کر رہے ہیں کہ اتنی تیزی سے سیراب کرنے والا اور ڈول کھینچنے والا میں نے دیکھا نہیں۔ اللہ کے رسول اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا عمر سے اللہ دین کو فائدہ پہنچائے گا، اور عمر نے فائدہ پہنچایا، سرحدیں ٹوٹ گئیں، شام فتح ہوا اور بیت المقدس تک پہنچ گئی، اللہ کے نبی اسلام کا دین وہاں آخر تک، یہ کسرا اور آپ کا یہ پاکستان، اس کے یہ ترکمانستان، یہ سارے حصے حضرت عمر کے زمانے تک یہاں دین کی دعوت پہنچ چکی۔ وہ عمر جو اتنے بڑے حاکم ہیں، ایک دن آئے اور منبر پر کھڑے ہوئے، حمد و ثنا بیان کی اور کہنے لگے لوگو میں وہ ہوں جو گرمیوں میں بھی کھدر نما بوریا نما ایک کرتا پہنا کرتا تھا، میں وہ ہوں جس کو اس کا باپ چند اونٹ چرانے کے لیے دیتا اور پھر اس پر تشدد کرتا تھا کہ مجھے وہ اونٹ بھی صحیح طرح سے میرے باپ کی مرضی کے مطابق چرانے نہیں آتے تھے۔ یہ بات کہہ کے آپ منبر سے نیچے اترے، آپ نے نماز پڑھائی، جمعے کا دن ہے، لوگ آپ سے بعد میں سوال کر رہے ہیں اس بات کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی، ایسا کیوں کہنا پڑا، اس کی کیا ضرورت تھی، آج یہ کیا خطبہ دیا ہے؟ اللہ اکبر! ایسے ہی ہے جیسے کسی روز آپ کا کوئی چودھری آئے اور آ کے کہے کہ میرا باپ بڑی مشکل زندگی گزارا کرتا تھا، میں نے اللہ کی توفیق اور رحمت سے کچھ حاصل کیا ہے، یہ سارا غرور، یہ کر و فر، یہ سارا روب، یہ ساری نمائش، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بڑا مشکل ہے یہاں کوئی مانے، سب کہیں کہ ہمارے باپ دادا ہی راجہ بھوج کی نسل سے تھے، لیکن اللہ کے رسول کو دیکھیے، آپ کے ساتھیوں کو دیکھیے، آپ کے جاننے والے اور چاہنے والوں کو دیکھیے۔ سیدنا عمر اپنا وہ زمانہ یاد کر رہے ہیں کہ جب ان کا باپ جب ان کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ کبھی میرے پاس بھی 100 اونٹ ہوں، میں بھی آسانی اور فراوانی کے ساتھ رہوں، اور آج جب اتنے بڑے حاکم ہیں تو آپ یاد کر رہے ہیں کہ میں وہ ہوں جس کو اس کا باپ مارا کرتا تھا، میں وہ ہوں جس کو گرمیوں میں بھی گرم کپڑا پہننے کو ملتا تھا۔ یہ یاد کرنا ذرا مشکل کام ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے جب لوگوں نے پوچھا اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی، کہنے لگے اس لیے کہ آج جب میں اپنے گھر سے یہاں آ رہا تھا خطبہ دینے کے لیے تو میرے دل میں یہ خیال آیا، عمر آج تو کتنا بڑا حاکم ہے، آج تو کتنا بڑا سربراہ ہے، کتنی بڑی حکومت ہے تیرے پاس، اور یہی سوچتے سوچتے مسجد میں آیا ہوں تو مجھے لازم لگا، ضروری سمجھا میں نے کہ میرا نفس کہیں مجھے پریشان نہ کر دے، گمراہ نہ کر دے، ضروری تھا کہ میں اپنی بنیاد کو یاد کر لیتا، میں اپنی اصل کو یاد کر لیتا۔ میں بھی آپ کو وہ اصل یاد کروانے لگا ہوں کہ جن کے دماغ میں ہر وقت ناس رہتا ہے، قوم برادری کا بت اٹکا رہتا ہے، ذرا یاد کیجئے الم یکن نطفتم من منی یمنا، تم کہاں سے آئے ہو، تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارا ماضی کیا ہے، تم اپنے ماں باپ کے وجود سے نکلا ہوا ایک ناپسندیدہ نطفہ ہو، جس کو تمہاری ماں کے بدن پہ لگتا تو وہ بھی کھرچ ڈالتی، تمہارے باپ کے کپڑوں پہ لگتا تو وہ بھی دھو ڈالتا، تم وہ ہو، وہاں سے اللہ نے تمہیں ماؤں کے رحموں میں جگہ دی ہے، وہاں سے نکال کر تمہیں دنیا میں لایا ہے، تم کیا تھے، تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم یہاں زمین پر بیٹھ کر خدا بننے کی کوشش کرتے ہو، رمضان کے علاوہ تم سر جھکانے سے عاجز رہتے ہو، رمضان کے علاوہ، ناراض تو نہیں نہ ہوں گے،
رمضان کے علاوہ تمہیں سجدہ کرنا مشکل لگتا ہے اس مالک کے سامنے جس نے تمہیں وہاں سے نکال کر، اور اگر تھوڑی مزید تفصیل عرض کروں، اور سائنس کہتی ہے کہ لاکھوں جراثیم ماں کے رحم کی طرف سفر کرتے ہیں، ان میں سے وہ 1-2 وہاں ماں کے رحم میں جگہ پاتے ہیں، باقی سب اپنی موت آپ مر جاتے ہیں۔ پھر کتنے بچے ہیں جو ماں کے رحموں میں پہنچنے کے بعد بھی نامکمل ہی لوتھڑے کی شکل میں خارج ہو جاتے ہیں۔ یہ سارا پروسیس آج آپ کے سامنے ہے، آج آپ کے سامنے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ پھر کتنے ہیں جو نامکمل بچے کی صورت میں ہی مر جاتے ہیں، ماں کے پیٹوں سے نکلنے کی فرصت ہی نہیں ملتی ہے۔ پھر کتنے ہیں جو پیدائش کے دوران مر جاتے ہیں، پھر کتنے ہیں جو بچپن کے دوران مر جاتے ہیں۔ تم کتنے ہو، تم کتنے لاکھوں اور کروڑوں میں سے ہو جن کو اللہ نے یہاں تک پہنچایا کہ جوانی ملی، مال ملا، عزت اور جاہ ملی، اور تمہارا دماغ خراب ہو گیا۔ ذرا اپنا ماضی یاد کرو، اپنا وقت یاد کرو، اور پھر اپنے آپ سے پوچھو کیا وہ مالک حقدار نہیں ہے کہ باقی 11 مہینے بھی عبادت کی جائے؟ کیا وہ مالک اس لائق نہیں ہے کہ باقی 11 مہینے بھی پوری نماز پڑھی جائے؟ یاد کیجئے۔ اور جو لوگ یاد کرتے ہیں، اپنے اس وقت کو یاد رکھتے ہیں، اس مشکل کو یاد رکھتے ہیں، اس ماضی کو یاد رکھتے ہیں، ان کا دماغ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری کا ایک واقعہ ہے نا، آپ نے سنا ہوا ہے، میں صرف اس کا اشارہ کر دیتا ہوں آسانی کے لیے، یاد دہانی کے لیے۔ وہ 3 لوگ، ایک اندھا، ایک کوڑی یعنی کینسر زدہ، اور ایک گنجا، ان کی مرضی کا ان کا علاج ہوا۔ جو چاہا، گنجے نے چاہا بال مل جائیں، فرشتے نے ہاتھ پھیرا بال مل گئے۔ اندھے نے چاہا آنکھیں مل جائیں، آنکھیں مل گئیں۔ اس کوڑ زدہ نے چاہا کہ اس کا جسم ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہو گیا۔ جس نے جیسا مال چاہا ویسا مال مل گیا، اونٹ چاہے اونٹ مل گئے، گائے چاہے گائے مل گئیں، اور وادیوں کی وادیاں بھر گئیں۔ پھر اللہ کی طرف سے، کیونکہ ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں، جب مشکل ہوتی ہے نا، جب پیسے پاس نہیں ہوتے تو سوچتے ہیں کہ جب ہمارے پاس ہوں گے تو ہم ضرور دیں گے۔ یا مولوی صاحب کہیں کہ بھائی یہاں مسجد میں کام ہے 2، تو کہتے ہیں حضرت آپ دعا کریں جب میرے پاس آئے نا تو میں بڑا خرچ کرنے والا ہوں گا، اور جب آ جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ حضرت آپ کو اور کوئی کام نہیں ہے، یہ مال میں نے آپ کے لیے کمایا یا آپ نے کچھ لے کے دیا مجھے؟ اللہ کا فرشتہ واپس آیا، اس نے آنکھ کے گنجے سے کہا لاؤ میں مسافر ہوں، میری مدد کرو۔ اور کیسی مدد؟ چلو نکلو یہاں سے۔ روز آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے، ایسے ہی کہتے ہو سائلوں کو، ایسے ہی کہتے ہو کدھر آگے ہو تم، کچھ کرتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ اکبر، اللہ کے نام پر مانگنے والا مانگا، جب نہیں دیا تو اس نے کہا یاد کرو تم کہاں تھے، تمہاری حالت کیا تھی؟ کہا مجھے سب یاد ہے، میں تو شروع سے یہ اتنا حسین و جمیل تھا۔ اس نے کہا یاد کرو تم گنجے تھے، تمہیں لوگ نفرت سے دیکھتے تھے، اللہ نے تم پر رحم فرمایا۔ کہا ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا اللہ تمہیں واپس تمہاری حالت پہ لوٹا دے۔ پھر اس کینسر زدہ کے پاس آیا، اس سے بھی وہی سوال، اس کا بھی وہی جواب، اس کو بھی وہی ماضی یاد کروایا۔ اس نے کہا نہیں میں تو بالکل ہمیشہ ٹھیک تھا، کبھی میں بیمار ہوا ہی نہیں۔ بیماری چلی جائے پھر ایسے ہی لگتا ہے کہ کبھی بیمار ہوا ہی۔ اس نے کہا اچھا اللہ تمہیں واپس لوٹا دے۔ پھر وہ آیا اندھے کے پاس۔ یہ ہے وہ رویہ جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اس نے کہا میں اللہ کے نام پر سوال کرنے آیا ہوں۔ کہا اللہ کے نام پر آئے ہو تو یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، میں تو اندھا تھا، اسے یاد نہیں کروانا پڑا، اسے نہیں کہنا پڑا کہ تم اندھا تھا، وہ خود یاد کرتا ہے میں تو اندھا تھا، مجھے تو دکھائی نہیں دیتا تھا، محتاج تھا، آلہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث کو سنایا ہے، ذرا توجہ سے اس بات کو سمجھیے، اس میں کتنا بڑا سبق ہے۔ وہ کہتا ہے میں اندھا تھا، میرے پاس مال نہیں تھا، اللہ نے مجھ پر رحمت فرمائی، اس نے فضل کیا، میری آنکھوں کو بینا کر دیا، مجھے مال عطا کیا، آج اس کے نام پر مانگنے آئے ہو، جاؤ جتنا چاہتے ہو لے جاؤ، اس کے نام پر مانگنے آئے۔ ذرا اپنے بارے میں سوچو، کس نے دیا ہے؟ کس نے دیا ہے؟ سب کچھ ہوتے ہوئے، یہ تھیلیسیمیا سینٹر بنایا ہوا نا ہمارے بھائیوں نے، سب کچھ ہوتے ہوئے کسی بچے کو اللہ نہ کرے یہ مرض لگ جائے،
लग समझ जाती है। सब कुछ होते हुए किसी को कैंसर की खबर मिल जाए, सब कुछ उजड़ जाता है। कौन अता करता है? उसके नाम पर इतने दामन तंग क्यों करते हो? उसने कहा ले जाओ, सब कुछ उसी का है, उसी ने अता किया है। उसने कहा मैं लेने ले जाने तो आया नहीं, मैं तो आजमाइश के लिए आया था। अल्लाह तुझे और बरकतों से नवाजे। मेरे भाई, अगर तुम इस तरह से अपनी जिंदगी को गुजारते हो और ये रवैया इख्तियार करते हो, यकीन कीजिए आपको हर वक्त राहत महसूस होगी, आपको मुश्किल भी आसान लगेगी, आपको मुसीबत भी खुशी लगेगी। नबी अलैहिस्सलाम का ग़ज़वा हुनैन सुना दूं? ग़ज़वा हुनैन, आप आए हैं। हुनैन वो जंग है जो फतह मक्का के फौरन बाद हुई। आप आए हैं और मक्के वाले भी साथ शामिल हो गए हैं और अल्लाह ने फतह अता कर दी। इसमें दो वाक़यात बड़े अहम हैं। पहला, जब अंदर उस घाटी में दाखिल हुए तो हवाज़न के लोगों ने, बड़े वो जंगजू थे, बड़े तीर अंदाज थे, उन्होंने तीर बरसाना शुरू किए तो नबी अलैहिस्सलाम के साथियों के कदम उखड़ गए। और अभी ये जो नए नए थे इनके तो ज्यादा उखड़ने थे, इनकी वजह से भगदड़ मच गई। पता ना, जैसे खाना आजकल लगा हो, इफ्तार के वक्त खाना लगा हो तो जो साल बाद मस्जिद में आता हो उसको मस्जिद का क्या बता, वो सबसे पहले दौड़ लगाता है और खाने को भी रोनता है और बाकी लोग, और वो उसको देख के बाकी पक्के मुस्तकिल आने वाले भी वही काम कर रहे होते। भगदड़ मच गई, आपके गिर्द चंद सहाबा रह गए, तीरों की बारिश हो रही है। हजरत अब्बास ने आपके खच्चर का, आपकी सवारी का वो थामा हुआ है, मुहार थामी हुई। आपने हजरत अब्बास से कहा, ए अब्बास जरा आवाज दो उन दरख्त वालों को, पुकारो उन दरख्त वालों को। कौन से दरख्त वाले? इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, वो जो जिन्होंने हाथ पे हाथ रख के कहा था, ए प्यारे नबी हम आपके साथ हैं, मरने मरते दम तक साथ हैं, अपनी जान लुटा देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। जरा याद करवाओ उनको। और हजरत अब्बास, सही मुस्लिम की रिवायत, हजरत अब्बास कहते हैं मैंने सिर्फ इतना कहा, ए दरख्त के नीचे नबी के हाथ पर बैत करने वालों, कहां हो तुम? एकदम शोर बपा हुआ, लब्बैक लब्बैक कहते हुए सहाबा इस तरह से, वो 1400 सहाबा इस तरह से लपके, इस तरह से वापस लौटे जैसे गाय को खोल दिया जाए तो वो अपने बछड़े की तरफ भागती है। इस कदर तेजी से आए, माजी याद करवाया उनको। दूसरा मौका, अल्लाह ने फतह अता कर दी और इतना माल, गुलाम, लौंडियां, कनीजे, बेपनाह माल, इतना माल कि कोई मांगने आता है ना तो आपसे कहता है जी मुझे 100 बकरियां दे दो, आप कहते हैं जाओ ले जाओ। और अबू सुफियान आए, कहिए रजी अल्लाह ताला। इन अबू सुफियान के साथ रजी अल्लाह कहने का फायदा यह है, ईमान सही हो जाता है। अबू सुफियान मुसलमान हो गए, मुसलमान होने के बाद मुजाहिद हो गए, सहाबी हो गए, दोनों आंखें जिहाद में कुर्बान की। जरा तवज्जो कीजिए, अमीर मुआविया के वालिद सैयदना अबू सुफियान, सैयदना अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु, बड़ा चुभेगा ये, सैयदना अबू सुफियान, फिर कहिए, आए ना, अभी नए नए हैं मुसलमान, आए, अल्लाह के रसूल मैं आया हूं, मुझे माल दीजिए। आपने फरमाया ये वादी तू ले जा। फिर अपने बेटे को ले आए मुआविया को, आपने फरमाया ये तुम ले जाओ। फिर अपने बेटे यजीद अल खैर को ले आए, कहा तुम ये ले जाओ। तो हजरत अबू सुफियान परेशान हो गए और अपने यार, अपने दोस्त अब्बास रजी अल्लाह तआला नबी पाक के चचा से कहते हैं, ए अब्बास मैंने ऐसा बांटने वाला नहीं देखा है और मैं तो महसूस कर रहा हूं तेरे भतीजे को किसी किस्म की मुफलसी का डर ही नहीं है। आपने बांटा माल, इतना माल बांटा, और जो नए मुसलमान थे उनकी तरफ माल दिया ज्यादा। अब वो जो पुराने मुसलमान हैं वो तो कोई शिकवा नहीं कर रहे, लेकिन मक्का के अंसार मुसलमानों के जो नौजवान बच्चे और बेटे हैं उनकी जुबान पे जरा शिकवा आया। मदीना के नौजवानों की जुबान पे शिकवा आ गया, कहने लगे जब मुसीबत होती है तो हमें पुकारा जाता है और आज जब माल आया है तो अपनों में बांटा जा रहा है। अभी हमारी तलवारों से खून खुश्क नहीं हुआ,
اور آج مال ان میں بانٹا جا رہا ہے کیونکہ مال آیا ہی اتنا زیادہ. اللہ اکبر. کچھ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آپ انصاف نہیں کر رہے. اللہ کے رسول کو یہ بات پہنچی تو آپ نے لوگوں سے کہا اگر میں محمد عدل نہیں کروں گا تو پھر کون عدل کرے گا. پھر آپ نے حضرت سعد بن عبادہ کے ذریعے ان سب کو جمع کیا. جمع کر کے تو آپ نے پوچھا بتاؤ کیا کہتے تھے, کیا کہتے تھے میرے بارے. اب چپ ہے. آپ نے فرمایا سنو, الم آتکم ذلالا فہداکم اللہ. ارے تم وہی نہیں ہو جو گمراہ تھے اور میری وجہ سے اللہ نے تمہیں ہدایت عطا کی. تم وہ نہیں ہو, تم گمراہ تھے, میری وجہ سے اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. وعالتن تم محتاج تھے, فاغناکم اللہ میرے آنے کی وجہ سے اللہ نے تمہیں غنی کر دیا. تم ایک دوسرے میں اعداء دشمن تھے, فَعَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اور میری وجہ سے اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنایا. تم ایک دوسرے کے خیر خواہ بن گئے, تم نے تو ایک دوسرے کے مردوں کو قتل کر دیا تھا. آپ نے انہیں ان کا ماضی یاد کروایا, آپ نے انہیں ان کا ماضی یاد کروایا, وہ وقت یاد کروایا جب وہ اس حالت میں تھے اور اب وہ خاموش ہیں, شرمندہ ہیں, سر جھکائے ہیں. تو میرے آقا فرماتے ہیں تم بھی مجھے کہہ سکتے ہو, تم بھی مجھے یاد کروا سکتے ہو. دیکھیے اخلاق کا عالم کیا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم آپ کو کیا یاد کروائیں, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. کہنے لگے, آپ نے فرمایا تم کہو, تم مجھے کہو اتینا مکذبا, اتینا مکذبا, اتینا مکذبن فنصدقناکا. آپ آئے تھے, سارا زمانہ آپ کی تکذیب کرتا تھا, سارا زمانہ آپ کا انکار کرتا تھا, کوئی آپ پر ایمان نہیں لانا چاہتا تھا. آپ آئے ہمارے پاس تو ہم آپ کی تصدیق کرنے والے ہوئے. مخذولاً فنصرناکا, آپ بے یار و مددگار تھے, کوئی قبیلہ آپ کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھا. آپ مختلف قبائل کے پاس گئے, مختلف لوگوں کے پاس گئے, مختلف بستیوں کے پاس گئے. آپ نے ان سے کہا کہ مجھے قبول کرو, میرا دفاع کرو, مجھے اپنے پاس آنے دو. آپ کو کسی نے قبول نہیں کیا. فنصرناکا, تم مجھے کہو کہ تمہیں جب کوئی قبول نہیں کرتا تھا ہم نے تمہاری مدد کی. جب تمہارے پاس وَتَرِيدًا فَآوَيْنَاكَ, جب کوئی اپنی بستی شہر اپنا خیمہ آپ کو نہیں دیتا تھا ہم نے اپنا شہر آپ کو دیا. جب کوئی آپ کو اپنا مال نہیں دیتا تھا فَآسَيْنَاكَ, ہم نے اپنا مال آپ کے حوالے کیا. اللہ اکبر. آپ انہیں یاد کروائے جا رہے ہیں یہ تمہارے مجھ پر احسان ہے. آپ انہیں یاد کروا رہے ہیں اور وہ روئے چلے جا رہے ہیں, وہ سسکیاں لے رہے ہیں. پھر آپ نے ان سے ایک بات پوچھی. آپ نے فرمایا سنو انصار, میرا تمہارا معاملہ یہ ہے کہ میں وہاں رہوں گا جہاں تم رہو گے. لوگ ساری دنیا ایک وادی میں ہو جائے اور تم دوسری وادی میں ہو, میں تمہارے ساتھ تمہاری وادی میں چلوں گا. اور کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ لوگ اپنے گھروں کو بھیڑ بکریاں لے کر جائیں اور تم اپنے گھروں کو محمد لے کر جاؤ. اب وہ کہنے لگے اللہ کے رسول ہم اس تقسیم پر راضی ہیں, ہم اس تقسیم پر راضی ہیں کہ لوگ اپنے گھروں کو مال لے جائیں, چاندی سونے کے ڈھیر لے جائیں اور ہم اپنے گھروں کو محمد رسول اللہ لے کے جائیں. ذرا میرے بھائی تو بھی سوچ, دنیا والے کسی اور فکر میں رہیں اور تو اپنے سینے کے ساتھ محمد رسول اللہ کی بات, سنت, طریقہ, اتباع, آپ کی روش, آپ کے طریقے کو, آپ کے معاملے کو, آپ کے راستے کو اختیار کر لے. تو اپنے سینے کے ساتھ اس کو چمٹا کے رکھ, پھر دیکھ تجھے کیا فائدہ ملتا ہے. آخری بات عرض کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ کبھی بھی اپنے ماضی کو فراموش نہ کرنا, ہمیشہ اس کے ساتھ جڑے رہنا, اسی میں تمہارا فائدہ ہے. اگر تم اس کے ساتھ جڑے رہو تو یقیناً ہر دو صورت میں صبر بھی آئے گا, شکر بھی آئے گا. اگر کل آسانی تھی آج مشکل, تو اس آسانی کے دور کو یاد رکھ کے اس مالک سے درخواست کرو جیسے تو نے کل مجھے آسانی عطا کی تھی اب بھی مجھے آسانی عطا کر. اور یقین رکھو اگر کل آسانی دینے والے نے آج مشکل دور بھیجا ہے تو آسانی آنے والی ہے, اور اگر کل بہت مشکل دور تھا آج آسانی ہے تو اس آسانی کو یاد کر کے آج کی فراوانی میں کہیں اپنے آپ کو فراموش نہ کر لو, کہیں تکبر کا شکار نہ ہو جاؤ.
آپ اپنے بھائی سے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہتے ہیں تعرف الاللہ فی الرخائی یعرفک فی الشدہ، اے میرے بھائی سن، جب آسانی کا دور چل رہا ہو اللہ کو کبھی فراموش نہ کرنا، اللہ کو یاد رکھنا، اس لیے کہ جب تم آسانی کے دور میں، فراوانی کے دور میں، مالداری کے دور میں اللہ کو یاد رکھو گے یعرفک فی الشدہ، وہ مشکلات میں، مشکل زمانے میں تجھے یاد رکھے گا۔ محمود اور ایاز نام سنا ہوا ہے؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ساتھ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا۔ یہاں 10 مربع کا مالک بھی یہاں ہمارے ساتھ برابر کھڑا ہوتا ہے، 400 ایکڑ کا مالک بھی یہاں ہمارے برابر کھڑا ہوتا ہے۔ ملک عبدالرشید خان صاحب آ جائیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں برابر کھڑے ہوں گے کہ یہ اللہ کی عدالت ہے، یہاں سب کا ایک ہی نام ہے، یہاں سب ایک ہی طرح سے رہتے ہیں۔ وہ ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے، لیکن ایاز کون ہے؟ وہ محمود۔ اور محمود کون ہے؟ کتنا بڑا حاکم تھا۔ غزنویوں کی حکومت 223 سال زمانے میں رہی ہے، اتنی لمبی چوڑی حکومت، اور کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وہ اوپر امام بخاری کے وطن سے، بلخ بخارا سے شروع کر کے، بدخشاں سے شروع کر کے پورا غزنی، یہ ایران کا حصہ، بہت بڑا حصہ رے والا شہر، اور ادھر سارا اوپر افغانستان، اور یہ ہندوستان کا دہلی تک کا علاقہ، یہ محمود بار بار یہاں آتے تھے اور یہ ساری حکومت انہی کی تھی۔ اتنی بڑی سلطنت، اور سب سے قریبی وزیر کون ہے؟ ایاز۔ جو چاہے سو کرے، اس کو ایسا اعتماد ہے کہ جو مشورہ دے وہ قبول، جو حکم دے وہ قبول۔ اور وہ ایاز، ان کے بارے میں آتا ہے اللہ اکبر، وہ جہاں بھی جاتا اپنے ساتھ ایک پرانا سا صندوق رکھتا، پرانا سا ایک صندوق اٹھائے پھرتا ہے۔ وزیر ہے اتنا بڑا، اگر کسی جگہ شہر میں ہے تب بھی وہ کمرے میں صندوق ہے، خیمے میں گیا ہے، کسی سفر پہ ہے، جہاد پہ ہے، صندوق ساتھ ساتھ۔ لوگوں کو تعجب ہوا اس صندوق میں کیا چھپایا ہوا ہے، یہ کیا خزانہ ہے جس کو یہ ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہونے دیتا۔ اور پھر مزید پتہ چلا کہ رات سونے سے پہلے روز کھول کے بیٹھ جاتا ہے اور اس میں جو چیزیں ہیں ان کو دیکھتا رہتا ہے۔ لوگوں کو تجسس ہوا، یہ راز کھل گیا، اور آپ کو پتہ ہے لوگ جس بات کے پیچھے پڑ جائیں پھر راز کھل گیا۔ پھر ایاز نے خود بتایا، لوگوں نے پوچھا اس میں کیا ہے، کیوں چھپائے پھرتے ہو؟ کہا کچھ نہیں ہے، اس میں 2 چیزیں رکھی ہی ہیں، ایک میرے مشکل دور کا ٹوٹا ہوا ایک جوتا، اور بکریاں چرانے والا ایک چھانٹا، اور کچھ نہیں ہے۔ میں یاد کرتا ہوں کہ آج ایاز اتنا بڑا وزیر ہے، اتنا بڑا کمانڈر ہے، کہیں میرا دل دماغ اس کی لپیٹ میں نہ آ جائے، کہیں میں فخر و غرور کا شکار نہ ہو جاؤں، لہذا سونے سے پہلے ایاز اپنے اس مشکل دور کو یاد کرتا ہے کہ تم کہاں سے آئے تھے۔ ہم بھی یاد کر لیں کچھ کہ اللہ کی رحمت کے بغیر ہم نہ کل کچھ تھے، نہ آج کچھ ہیں، نہ کل کچھ ہوں گے۔ اس کے فضل کے بغیر ہمارے پلے نہ کل کچھ تھا، نہ آج ہے، نہ کل ہوگا۔ اللہ سے راضی رہیے، اور جب کبھی شیطان آپ کو اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرے تو اپنی مشکلات کو یاد کیجئے، اپنے مشکل دور کو یاد کیجئے، اپنے بچپن کے دور کو یاد کیجئے، اپنے والدین کی مشکلات کو یاد کیجئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب آپ کے سامنے یہ فیصلہ آیا نا کہ تاریخ، اسلامی تاریخ کو شروع کرنا ہے، تو کسی نے مشورہ دیا کہ فتح مکہ سے شروع کر لیں، کسی نے کہا کہ زمانہ نبوت سے، وحی کے زمانے سے شروع کر لیں۔ تو حضرت عمر نے کہا نہیں، ہم ہجرت سے شروع کریں گے، کیونکہ ہجرت، اب دیکھیں نا ہجری سال 1446 کہتے ہوئے ساتھ ہی یاد آئے گا، یہ ہجری سال ہے، یہ وہ سال ہے جس نبی پاک نے اپنے شہر کو چھوڑ کر مشکلات کو فیس کرتے ہوئے، لمبا سفر کر کے پیدل چلتے ہوئے آپ مدینہ آئے تھے۔ یہ آپ کو یاد رکھوائے گی اپنی تاریخ۔ یہ ایسے فیصلے سیدنا عمر نے کیے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کبھی بھی فخر و غرور کے ذریعے سے ہمارا امتحان نہ لے، ہم ہمیشہ اپنے اس مشکل زمانے سے، مشکل بات سے جڑے رہیں، اور اپنے ماضی کو یاد رکھیں، اپنی ابتدا کو یاد رکھیں، اپنے اس زمانے کو یاد رکھیں
انشاءاللہ اللہ کی رحمت اور فضل سے ہمارے دماغ بھی سیدھے رہیں گے اور ہمارے اعمال بھی سیدھے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔